اگر آپ مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان تمام آفات و بلیات سے نکلنے کے لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس چھوٹے سے واقعے نے ہمیں راستہ بتلا دیا، ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ مصیبتوں، پریشانیوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ افلاطون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ افلاطون بہت بڑا حکیم اور اپنے زمانے کا بہت بڑا عقل مند انسان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنگل میں ایک معمولی سی جھونپڑی میں رہتا تھا اور لوگوں سے میل ملاپ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ وہ افلاطون اللہ کو تو مانتا تھا مگر رسولوں کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دفعہ اس افلاطون سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایمان لانے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ اس افلاطون نے کہا کہ ایمان لانے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ جب تک اس کا صحیح طرح جواب نہیں دو گے میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف تیر پھینک رہا ہے اور بندے اس تیر کا نشانہ ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بندوں کو پیدا کر کے ان پر تیر کیوں پھینکے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہے، پھر ان پر تیر کیوں برساتا ہے، تیر کیوں پھینکتا ہے، بندوں کو نشانہ کیوں بناتا ہے۔ تیر کا مطلب مصیبتیں، تیر کا مطلب پریشانیاں، تیر کا مطلب بیماریاں، تیر کا مطلب آفات و بلیات، غربت اور تکلیف وغیرہ وغیرہ۔ اے موسیٰ مجھے ان تیروں سے بچنے کا جواب کی صورت میں کوئی حل بتا دو۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تیروں سے بچنے کا حل یہی ہے کہ تیر پھینکنے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سوال سنتے ہی فرمایا ان تیروں سے بچنے کا حل یہی ہے کہ تیر پھینکنے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تیر پھینکنے والا سامنے تو تیر پھینکے گا، اپنی بغل میں تیر نہیں پھینکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم تکلیفوں سے، آفات و بلیات سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی بغل میں بیٹھ جاؤ۔ جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو اوپر کی طرف سے پھینکے گئے تیر تم پر اثر نہیں کریں گے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، جب تم دیکھو کہ تمہارے اوپر پریشانیاں آ رہی، پریشانیوں، مصیبتوں، آفات و بلیات کے تیر تم پر برس رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کے فرمان پر عمل کرنا، کچھ بھی نہ کرنا، تیر مارنے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ، تیر مارنے والے کی بغل میں چھپ جاؤ، یعنی مسجد میں چھپ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، توبہ کرو، اللہ کے حضور جھک جاؤ، رب کو راضی کر لو، رب کو حاصل کر لو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا، پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک چور تھا، وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، اس نے سنا کہ ایک کمرے کے اندر سے بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت ہی متقی اور پرہیزگار ہوگا، میں اپنی شہزادی کی شادی اس دولہے سے کروں گا جو اللہ کا ولی ہوگا، جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر چور نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کوئی اور ولی بن جائے، قبل اس کے کوئی اور شہزادہ بن جائے، کوئی اور دولہا بن جائے، یہ کام میں نہ کر کے دکھاؤں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ شہزادی کی شادی ہو جائے۔ یہ چور ہرس اور لالچ میں آ کر، بادشاہ کی آواز سن کر یہ چور ہرس اور لالچ میں آ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سوچتے سوچتے ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی کہ یہ جو بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، میں اس مسجد میں جا کے ڈیرے نہ لگا لوں، کسی اور جگہ عبادت کرنے سے بہتر ہے بادشاہ کے محل کے قریب جو مسجد ہے اسی مسجد میں عبادت کی جائے۔ اب یہ چور بزرگانہ لباس پہن
پہن کر بزرگوں کی وضاقتہ اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہونے لگا۔ بادشاہ کے محل کے قریب جو مسجد تھی نا، اس مسجد کے اندر دن رات عبادت میں مشغول ہونے لگا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری خبر بادشاہ تک پہنچے گی کہ یہاں کوئی ایسا متقی پرہیزگار رہتا ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں، شہزادی سے میری شادی ہو جائے۔ یہ شخص 5 سال مسلسل دن رات سجدوں پہ سجدے کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات عبادت کرتا۔ آہستہ آہستہ علاقے میں اس عبادت گزار کی شہرت ہونے لگی۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر کرنا اس نے شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بیٹی کی شادی کے سلسلے میں گفتگو کے لیے بھیجا۔ وزیر مسجد میں عبادت گزار کے پاس پہنچا، بڑے ہی ادب و احترام سے کہا کہ میں بادشاہ کا پیغام لے کر آپ کی طرف آیا ہوں۔ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی شہزادی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کرے گا جو بڑا ہی متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ والا ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ ہمارے بادشاہ نیک داماد کی تلاش میں تھے، آپ کو دیکھ کر بادشاہ کی نظر آپ پر آ کر رک گئی۔ اب یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، 5 سال مسلسل عبادت کی، کس کے پیچھے؟ شہزادی کے پیچھے۔ وزیر کی گفتگو سن کر ایک دم رونے لگا۔ جب وزیر نے رونے کی وجہ دریافت کی نا تو عبادت گزار نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ اپنی عبادت کے ذریعے، عبادت گزاری کے ذریعے بادشاہ کی بیٹی ضرور حاصل کروں گا، کیونکہ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو ساری بادشاہی میری ہو گئی۔ اب اے وزیر، یہاں سے اٹھ کے چلا جا، مجھے بادشاہ کا رشتہ قبول نہیں ہے، مجھے شہزادی کا رشتہ قبول نہیں ہے، بادشاہ کی خوبصورت شہزادی ہرگز قبول نہیں، اس لیے کہ میرے سجدوں نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے، میرے قیام نے، میرے رکوعوں نے، میرے سجود نے، میرے روزے نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے۔ اب مجھے بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا، ان بادشاہوں کی ضرورت ہی نہیں، شہنشاہوں کا شہنشاہ مل گیا۔ یہاں پر مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ کسی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ نماز پڑھتا رہے، وہ نماز بالکل بھی نہ چھوڑے، ایک دن آئے گا یہی نماز اسے چوری سے دور کر دے گی، یہی نماز اسے چوری سے دور کر دے گی، اس گناہ کبیرہ سے دور کر دے گی۔ جوانو، تمہیں کائنات کی ہر چیز مل جائے گی، ایک بار اللہ کی طرف رجوع تو کر لو، اللہ کے ساتھ صلح تو کرو نا، ناراض رب کو منانے کی کوشش تو کرو۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی، کہنے لگی، حضرت، میرے حسین و جمیل ہونے کے باوجود بھی میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف نظریں اٹھاتا ہے۔ حضرت، اگر شریعت میں پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنا چہرہ آپ کے سامنے کھول کر بتاتی، آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی حسین و جمیل ہوں، اللہ نے مجھے کس قدر حسن دیا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے جیسی حسین و جمیل بیوی کے ہونے کے باوجود بھی میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف نظریں اٹھائے، دوسری عورتوں کو دیکھے۔ ہائے، یہ جملہ سنتے ہی حضرت جنید بغدادی زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، ہوش جاتی رہی، کافی دیر تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو مریدوں نے کہا، حضرت، عورت نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا، او نادانو، تم نے اس عورت کی بات نہیں سنی، وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میرے جیسی حسین و جمیل بیوی کے ہوتے ہوئے بھی میرا شوہر دوسروں کی طرف نظریں کرتا ہے، دوسروں کی طرف نظریں اٹھاتا ہے۔ ہائے، یہ سن کر مجھے کریم آقا کی
ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، جس کا خدا میرے جیسا ہو کیا وہ بندہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف نظریں کر سکتا ہے؟ جس کا رب میرے جیسا ہو کیا وہ انسان میرے جیسے رب کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف نظریں کر سکتا ہے؟ میرا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پہ جا کے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، بھیک مانگ سکتا ہے، خیرات مانگ سکتا ہے؟ جب چاند اتنا حسین ہے تو اس کو بنانے والا کتنا حسین ہوگا بھائیو؟ جو مٹھاس کو پیدا کرنے والا ہے اس میں کتنی مٹھاس ہوگی؟ پتہ نہیں میری قوم کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، میرے رب کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہیں میری قوم کے نوجوان۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔